الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، سورہ یاسین شریف کا یہ آخری صفحہ ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک ظہور فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے مویشیوں کو پیدا کیا ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے مویشی بنائے، مویشی پیدا کیے۔ اللہ نے اپنے دستے مبارک سے مویشیوں کو بنایا اور پھر انسانوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، انسانوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ آپ جیسے چاہے اسے استعمال کرو، اس کو بیچو اور فائدہ حاصل کرو، اس کو بیچو نہیں، اس کو کاٹو اور کھاؤ، کیسے بھی اس سے نفع حاصل کرو۔ تو اللہ نے مویشیوں کا ہمیں مالک بنایا، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کہ ہم نے مویشیوں کو انسانوں کے تابع بنا دیا، پھر وہ اس میں سوار ہوتے ہیں۔ اس پر بعض چوپایوں پر تو انسان سوار ہوتا ہے اور بعض چوپایوں کو انسان کھاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور انسانوں کے لیے ان مویشیوں میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور پینے کی جگہیں ہیں، یعنی تھن، دودھ کا گھاٹ۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یعنی انسانوں کو مویشیوں میں غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، اور اللہ نے مویشی بنائے بھی ہے تو کیسے کیسے قوی الہیکل، عظیم الجثہ، کہ بھاری بھرکم جانور ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کمزور انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ہاتھی دیکھو، انسان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاتھی کا وزن اور انسان اس کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے، لیکن انسان اس کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے تو اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ انسان کسی جانور کو کاٹ کے کھا بھی سکتا ہے جو حلال جانور ہے۔ تو سب جانوروں کو انسانوں کے تابع بنائے۔ اسی طرح اور مویشیوں سے ہم اور بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی کھال سے، ان کے اون سے ہم چیزیں بناتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے تھن سے ہم دودھ نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اور سارے کے سارے انعامات، احسانات، یہ اس قابل تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم اللہ کا احسان بجا لاتے۔ اور اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اس کا شریک نہ مانے، ایک اللہ کو مانے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں اس امید میں کہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بھئی اللہ نے مویشیوں جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہماری معیشت کا دار و مدار اللہ نے مویشیوں پر رکھا۔ انسانوں کی روزی روٹی کا مدار اللہ نے مویشیوں کو بنایا، تو اس کا احسان، اس کا شکریہ یہ تھا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے، کسی دوسرے معبودوں کو نہ مانتے۔ لیکن لوگوں نے کیا احسان کیا اللہ کے ساتھ؟ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کیا کہ بھئی دوسرے بہت سارے معبود بنا لیے، اور اس آس میں ان سے امید بھی مانتے ہیں کہ جب ہمارے کبھی مصیبت آئے گی تو ہم ان سے مدد مانگیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اصل مدد کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن، کہ جس دن سب سے زیادہ انسان کو مدد کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ حاضر کیے جائیں گے سارے معبود. تو یہ لوگ دیکھیں گے جو ان کو ماننے والے، ان کو پوجنے والے تھے، کہ آ گئے ہمارے حمایتی، ہمارے مددگار آ گئے، ہم کو اب اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حمایتی، یہ معبود جو آ رہے ہیں وہ آئے نہیں ہیں، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اور وہ آپ کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ آپ کے خلاف ہے. تو جن سے وہ مدد کی امید مصیبت کے وقت باندھتے ہیں، وہ ان کو کوئی سہارا نہیں دیں گے، ان کو کوئی مدد نہیں کریں گے، ذرہ برابر مدد نہیں کر سکیں گے، الٹا ان کے خلاف ہو جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. جس پتے پر انہوں نے ٹیک لگایا تھا، تکیہ لگایا تھا، وہ پتا جو اڑنے لگے گا. تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ ينصرون، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا تاکہ وہ مدد کیے جاوے. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. وہ تو ان کے لیے ایک لایا ہوا لشکر ہوگا اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. آپ کو ان کی بات غمگین نہ کریں، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ اصل میں عاص ابن وائل قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ایک چٹکی سے اس نے اس ہڈی کو ملا، اور مل کے کہنے لگا کہ حضور اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کون کرے گا؟ کیسے زندہ کرو گے؟ کون زندہ کرے گا؟ بوسیدہ ہڈی کو چٹکی سے ملا اس نے، پھر یہ جملہ کسا. تو اس وقت اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات تسلی فرما رہے ہیں کہ آپ کا دل ان کی بات کی وجہ سے دلگیر نہ ہوئیے، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا دل میں چھپا رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں. ہم ان کا کھلا بھی جانتے ہیں، ان کا چھپا بھی جانتے ہیں. ان کا کھلا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بوسیدہ ہڈی دکھا کر اللہ پر مثال مار رہے ہیں نا، کہ بھئی تمہارا اللہ کیسے زندہ کرے گا یہ بوسیدہ ہڈی کو، تو میرے اوپر مثال مار رہے ہیں. ان کا کھلا ہے، اور ان کا چھپا یہ ہے جو دل میں وہ چھپاتے ہیں کہ وہ اللہ کو جو قادر مطلق ہے عاجز مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو بھی واپس میں زندہ کر پائے. تو اللہ کے نبی کو رنجیدہ تو ہونا ہی تھا، اللہ کے نبی کو غم تو ہونا ہی تھا. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی کہ آپ ان کی بات کو سیریس نہ لیجئے، غمگین نہ ہوئیے، دلگیر نہ ہوئیے. آگے فرمایا گیا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے، ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. بس یکایک وہ علانیہ جھگڑالو بن گیا. مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی اس سے کہیے اپنی پیدائش میں غور کر، اپنی پیدائش میں غور کرے کہ بھئی تو کیسا تھا. ناپاک منی کا قطرہ، ایک بوند سے اللہ نے تیرا وجود بنایا، اب تو صلاحیتوں کا مالک ہو گیا، ڈیل ڈول کے ساتھ چلنے لگا، اللہ کی طرف سے تجھے طاقتیں مل گئی، تو اب تو جھگڑالو بن گیا. اب تجھے اللہ کی قدرت میں کھوٹ نظر آتی ہے. اب اللہ کی قدرت میں تو جھگڑا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کریں گے، نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس طرح سے آپ ان کو جواب میں کہیے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اس نے ہمارے لیے مثال ماری اور وہ اپنی پیدائش بھول گیا. وہ اللہ کے لیے تو مثال مارتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ چٹکی سے ہڈی کو مل کر کے بھئی کس کو، بوسیدہ ہڈی کو کیسے زندہ کریں گے. تو بھئی تیری پیدائش تو کیسے بھول گیا، تجھے اللہ نے بنا دیا. جو اللہ پہلی مرتبہ کسی انسان کو بنا سکتا ہے وہ ہڈی کو بھی بنا سکتا ہے دوبارہ اسی طرح. فرمایا گیا قول، فرمائیے آپ ان سے من یحیی العظام، جس نے ہڈی کو بنایا تھا وہی رمیم، بوسیدہ ہڈی کو پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی اللہ. اس نے سوال کیا کون بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا، تو آپ اس سے کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تو پیدا کرنے کو جانتا ہے کہ بھئی کس طرح کس چیز کو پیدا کرنا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے، بار بار پیدا کرنا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
اس کے بعد فرمایا گیا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ ارے اللہ خالی پیدا کرنے کو نہیں، اللہ کی قدرت تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اس کی ضد سے پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرے۔ کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ نے درختوں کے اندر، جنگلوں کے اندر ہرے درخت کی لکڑیاں دیکھی ہوگی، اللہ اس سے آگ کو نکالتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ بھئی ہرے درخت کی ضد ہے کہ وہاں آگ لگے، ہریالی ہو وہاں آگ ہو سکتی ہے، لیکن ہرے درخت کی لکڑیوں سے اللہ آگ کو نکالتا ہے، پھر اس سے تم چولہا جلاتے ہو، کھانا پکاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون۔ وہ ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ کو بنایا، بس تم یکایک اس سے جلاتے ہو، یعنی چولہا جلاتے ہو۔ اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم۔ کیا وہ ذات جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ایک جیسا پھر سے پیدا کرے؟ یعنی انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی ہے، ہر چیز کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، قیامت بھی برپا ہوگی۔ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تو بہت بڑے پیدا کرنے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بھی اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی نئی چیز، پرانی چیز، کیسی بھی مشکل چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ دل میں، اللہ چاہے ارادہ کرے، ارادہ کرنے کی دیر ہے اور وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ انما امرہ، اللہ کا قانون تو کیسا ہے، اللہ کا معاملہ تو کیسا ہے، اذا اراد شیئا، کہ کسی چیز کا ارادہ کیا، ان یقول لہ کن فیکون، اس سے کہا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ ارادہ کرنے کی دیر ہے اللہ کے لیے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ اللہ کی ذات پاک ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے گا۔ یعنی کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، کل بھی اللہ کی ذمہ میں حکومت تھی، حکومت کی لگام کل بھی اللہ کے پاس تھی، ابھی بھی اللہ کے پاس ہے ساری چیزوں کی حکومت کائنات کی، اور کل بھی پوری کائنات کی سب کی حکومت اللہ ہی کے پاس رہے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہیں، اتنی بڑی قدرت والے ہیں میرے اور آپ کے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے۔ یہ تھی سورہ یاسین کی تفسیر، پوری آپ کے سامنے ماشاءاللہ 5 ہفتوں میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے۔ انشاءاللہ اب رمضان کے مہینے میں سورہ یوسف کی تفسیر کرے۔ رمضان مشورہ کر لو، کب سے ٹائم دے رہے ہیں، جمعہ بات رکھنی اور بولو بھی شادی رمضان تفسیر جمعہ بات رکھیے روزانہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بولو نا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ہر روز